سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ آج ہم انشاءاللہ لکھنے اور پڑھنے کی صورت میں تبدیل ہونے والے الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے۔ افعن، افعن میں یہ یا ہے اور یا کے اوپر ایک چھوٹا سا دائرہ ہے۔ جس حرف کے اوپر یہ چھوٹا سا دائرہ ہو وہ حرف لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ افعن، اس کی جو اصل شکل ہے وہ یہ ہے، یہ آسانی کے لیے اسی شکل میں لکھ کے بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ پڑھا اس طرح جائے گا افعن۔ یہاں یہ جو یا ہے جس پر چھوٹا سا دائرہ ہے، اس دائرے کی وجہ سے یہ یا لکھا تو جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ افعن، اصل شکل اس کی یہ ہے افعن۔ یہ ہے من نبئی، من نبئی میں آخر میں یہ یا ہے اور یا کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا دائرہ ہے۔ اس دائرے کی وجہ سے یہ جو یا ہے یہ لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ اس کی جو اصل شکل ہے وہ یہی ہے، من نبئی، آخر میں حمزہ کے نیچے زیر ہے لیکن یا آگے نہیں ہے۔ یہ یا اصل میں زائد ہے، یعنی یہ یا لکھی ہوئی تو ہے لیکن یہ پڑھی نہیں جا رہی۔ یہ جو حرف ہے لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ من نبئی، من نبئی، اصل شکل اس کی یہ ہے من نبئی۔ لتتلوا، لتتلوا میں بھی دیکھیں کہ آخر میں یہ الف ہے اور الف کے اوپر ایک چھوٹا سا دائرہ ہے۔ اس دائرے کی وجہ سے یہ الف لکھا ہوا تو ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا۔ اس کی اصل شکل یہ ہے لتتلوا۔ لتتلوا میں آخر میں واو پر زبر حرکت ہے اور الف لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ الف چونکہ لکھا تو جا رہا ہے لیکن اس دائرے کی وجہ سے پڑھا نہیں جاتا۔ پھر اس کی اصل شکل جو ہے وہ یہی ہے لتتلوا، لتتلوا۔ یہ ہے بِأَيْدٍ، بِأَيْدٍ میں بھی دیکھیں یہ جو یا ہے اس یا کے بعد ایک دندانہ ہے اور اس دندانہ کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا دائرہ ہے۔ اب یہ دندانہ چونکہ اس پر کوئی حرکت نہیں ہے لہذا یہ دندانہ لکھا جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ اس کی اصل شکل یہ ہے بِأَيْدٍ۔ یہاں پہ صرف وہی یا لکھا گیا ہے جس کے اوپر جزم ہے، یہ جو دندانہ ہے یہ نہیں لکھا گیا کیونکہ یہ پڑھا نہیں جا رہا۔ تو پھر اس کی جو اصل شکل ہے وہی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے بِأَيْدٍ۔ یہ جو دندانہ ہے یہ اس چھوٹے سے دائرے کی وجہ سے لکھا تو جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ بِأَيْدٍ۔ اس طرح یہ ہے یعفوا، یعفوا میں بھی دیکھیں آخر میں یہ الف ہے اور الف کے اوپر ایک چھوٹا سا دائرہ ہے۔ اس دائرے کی وجہ سے یہ جو الف ہے یہ لکھا تو جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ اس کی اصل شکل یہ ہے
یا فوا آخر میں واو پر زبر حرکت ہے لیکن الف نہیں ہے۔ الف کیوں نہیں لکھا گیا؟ اس لیے کہ چونکہ یہ الف جو ہے یہ لکھا ہوا تو ہے لیکن اس دائرہ کی وجہ سے پڑھا نہیں جا رہا، اس لیے اس کی میں نے جو اصل شکل ہے وہ یہ لکھی ہے، لیکن لکھا ہوا اسی طرح ہی ہے، یہ اسی طرح لکھا ہوا ہوگا اور پڑھا جائے گا اس طرح سے، یعفوا بِأَيِّكُمْ۔ بِأَيِّكُمْ میں بھی دیکھیں کہ یہ جو یا ہے اس یا سے پہلے ایک دندانہ ہے اور اس دندانہ کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا دائرہ ہے۔ اب یہ دندانہ جو ہے یہ زائد ہے، یہ لکھا ہوا تو ہے لیکن یہ پڑھا نہیں جاتا، اس لیے پھر اس کی جو اصل شکل ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے بِأَيِّكُمْ۔ یہاں پہ یا تو لکھا گیا ہے لیکن وہ جو دندانہ تھا وہ یہاں پہ نہیں لکھا، اس لیے کہ وہ پڑھا نہیں جاتا۔ تو یہ جو شکل لکھی گئی ہے یہ اصل میں اس کی وہ شکل ہے کہ اس کو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، ورنہ قرآن میں تو اسی طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے اور اسی طرح سے لکھا جائے گا لیکن پڑھا اس طرح جائے گا۔ بِأَيِّكُمْ یہ اس کی اصل شکل ہے بِأَيِّكُمْ۔ یہ جو دندانہ ہے یہ اس چھوٹے سے دائرے کی وجہ سے لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا۔ اسی طرح یہ ہے یبسطو۔ یبسطو میں دیکھیں کہ یہ صاد ہے، صاد، لیکن اس صاد کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس صاد کے اوپر ایک سین ہے اور سین پر پیش حرکت ہے، تو جہاں کہیں بھی کوئی ایسا حرف لکھا ہوا ہو جس پر کوئی حرکت نہیں اور اس پر کوئی دوسرا اور حرف لکھا ہوا ہو تو وہ حرف اپنی اس حرکت کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ جو سین ہے اس پر پیش حرکت ہے، لہذا یہ سین پیش حرکت کے مطابق پڑھا جائے گا۔ اس کو لکھتے تو اسی طرح ہی ہیں، یعنی اسی طرح سے لکھا جائے گا، لیکن اس کی اصل شکل یہ ہے، پڑھا یہ اس طرح جائے گا سین کے ساتھ۔ یبسطو یہ جو سین ہے پیش حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا یبسطو۔ یہاں پہ چونکہ صاد تھا لیکن صاد پر کوئی حرکت نہیں تھی اور صاد کے اوپر سین ہے اور سین پر پیش حرکت ہے، اس لیے صاد نہیں پڑھا جائے گا بلکہ سین پڑھا جائے گا۔ یبسطو یہ ہے اس کی اصل شکل یبسطو۔ اسی طرح یہ ہے بسطتن۔ اب بسطتن میں بھی یہ صاد ہے اور صاد پر چونکہ کوئی حرکت نہیں ہے، اب صاد کے اوپر ایک سین ہے اور سین پر جزم حرکت ہے، لہذا یہ صاد نہیں پڑھا جائے گا بلکہ سین پڑھا جائے گا۔ تو اس کی جو اصل شکل ہے وہ یہ ہے بسطتن، یعنی سین جو ہے یہ جزم کے ساتھ پڑھا گیا ہے، صاد نہیں پڑھا گیا۔ صاد لکھا ہوا تو ہے لیکن صاد پڑھا نہیں جا رہا، اس لیے کہ صاد کے اوپر کوئی حرکت نہیں اور صاد کے جو اوپر حرف لکھا ہوا ہے وہ سین ہے اور سین پر چونکہ جزم ہے لہذا سین جزم کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو اس کی اصل شکل کیا ہے بسطتن، سین جزم حرکت کے ساتھ پڑھا گیا ہے بسطتن۔ اسی طرح یہ ہے لکنہ۔ لکنہ میں بھی دیکھیں کہ آخر میں یہ جو الف ہے الف پر ایک چھوٹا سا دائرہ ہے، اس دائرے کی وجہ سے یہ الف لکھا ہوا تو ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ اس کی جو اصل شکل ہے وہ یہ ہے لکنہ۔ لکنہ آخر میں نون مشدد ہی لکھا گیا ہے، الف نہیں لکھا گیا، کیونکہ الف لکھا ہوا تو ہے لیکن یہ زائد ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا۔ لکھنے کی صورت میں تو اسی طرح ہی ہوتا ہے، لکھا ہوا قرآن میں اسی طرح ہی ہوگا، لیکن پڑھنے کی صورت میں
یہ اس طرح سے ہوگا لیکن، لیکن۔ اور اگر یہاں پہ ہم سٹاپ کریں، رک جائیں، وقف کرنا ہو، تو اس صورت میں پھر یہ جو الف ہے یہ پڑھا جائے گا اپنے رول کے مطابق، یعنی 2 حرکات کے برابر مد اصلی کے رول کے مطابق۔ لیکن، لیکن یہاں پہ الف جو ہے اس پر وہ رول لگا ہے، کون سا؟ جو مد اصلی کا ہے، یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا پڑھنا اس کو۔ لیکن یہ تھا لیکن، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں پہ 2 حرکات کے برابر لمبا پڑھا ہم نے اس کو، لیکن 2 حرکات کے برابر، یعنی یہاں پر مد اصلی کیا۔ یہ وہ الفاظ ہیں، اور اس طرح کے اور بھی بے شمار الفاظ ہیں جو اسی طرح سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی حرف ایسا ہوتا ہے جس پر یہ جو چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ حرف پڑھا نہیں جاتا، لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ اسی طرح سے اگر کسی حرف پر کوئی حرکت نہ ہو اور اسی حرف کے اوپر کوئی دوسرا حرف لکھا ہوا ہو جس پر کوئی حرکت ہے، تو پھر اس حرف کی جگہ وہ حرف پڑھا جائے گا جس پر حرکت ہے۔ جس طرح یہاں صاد تو لکھا ہوا ہے لیکن صاد کے اوپر سین ہے اور سین پر پیش حرکت ہے، تو ہم نے صاد نہیں پڑھا بلکہ سین کو پیش حرکت کے ساتھ پڑھا۔ یبسطو، یبسطو، سین کو پیش حرکت کے ساتھ پڑھا۔ اسی طرح سے یہاں بھی ہم نے صاد نہیں پڑھا بلکہ سین کو جزم کے ساتھ پڑھا ہم نے۔ تو جہاں اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے ہوں اور کسی حرف کے اوپر کوئی دوسرا حرف لکھا ہوا ہو اور اس پر کوئی حرکت ہو، تو وہ حرف جو ہے وہ جس پر حرکت ہوگی وہی پڑھا جائے گا۔ یہاں پر بھی صاد تو لکھا ہوا ہے لیکن صاد پر چونکہ کوئی حرکت نہیں، اس لیے سین پر جزم ہے تو سین جزم کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یا یہ بستتن، بستتن، سین جو ہے یہ جزم کے ساتھ پڑھا گیا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو لکھنے اور پڑھنے کی صورت میں جن میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔